الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، یعنی جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، قیامت کے دن کے حساب کتاب کا خوف ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا فرمائیں۔ اب اس کی تشریح مفسرین نے دو طریقے سے کی ہے۔ بعض نے تو یہ کیا ہے کہ جنت میں اللہ اس کو دو محل عطا فرمائیں گے، جیسے ایک بندے کا ایک گھر ڈھنگ میں ہے، دوسرا گھر لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، دوسرا کراچی میں ہے، کئی لوگوں کے دو دو گھر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دو گھر عطا فرمائیں گے، تو جنتان کا یہ معنی کیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس کا معنی یہ ہے جنتان کا کہ جنت الدنیا و جنت الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو تو جنت والا بنائیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں، یہاں بھی وہ ایسے زندگی گزارے گا جیسے جنت میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے تو پھر انسان کو اوپر سے اللہ تعالیٰ ہم اور غم ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کو خوشی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بعد بزرگوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے، ان کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے، عبادات کا ان کو ایسے لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے یوں انجوائے کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو اللہ پرسکون کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اکثر اوقات۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو مصیبت دو طرح سے آتی ہے، اکثر اوقات گناہوں کی سزا کے طور پر، اور یہ سزا کیوں ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے باز آ جائے، رک جائے۔ اگر کوئی سزا نہ ہوتی تو لوگ توبہ ہی نہ کرتے۔ آج پریشانی آتی ہیں، خدا یاد آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے نا، وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اٹھ کے، اور جی بچے کی پریشانی آ گئی، میں نے کہا نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اور وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے گھر کی طرف واپس بلاتے ہیں، آ جاؤ بندے میرے در کی طرف، تم کیوں بھول کے کہیں اور جا رہے ہو؟ تو یہ پریشانیاں، مصیبتیں بنیادی طور پہ گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو، نیکی ہی نیکی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو نیکی کرنے سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور گناہ کرنے سے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، لاک ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرنے سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ کرنے سے دعا کی قبولیت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں تو ہمیں اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا۔ یہ جو درمیان والی صورتحال ہوتی ہے نا، کبھی مان بھی لی بات اور کبھی نہ بھی مانی، اس سے ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے، اس سے زندگی میں برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ ارادے اور علم سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ پڑھا
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دوسرے شہر جانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے کسی خادم کو ساتھ نہیں لے کے جانا، بس میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور ہو کے آ جاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، چھوٹی سی گٹھڑی تھی، چل پڑے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ پر رات آئی کہ جو بستی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں چلے گئے اور ذہن میں سوچا کہ میں یہاں عشاء پڑھوں گا اور پھر یہیں سو جاؤں گا اعتکاف کی نیت سے، اور اگلے دن پھر سفر شروع کر لوں گا۔ جب عشاء کی نماز پڑھی تو مسجد کا مؤذن آ گیا، تو جی مجھے حکم ہے کہ عشاء کے بعد مسجد کو بند کرنا ہوتا ہے، تو بڑے میاں آپ فارغ ہوں اور جائیں۔ امام صاحب مسجد کے کمرے سے باہر صحن میں آ کے بیٹھ گئے، جیسے یہ ہال ہے اس سے نکل کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے کمرہ تو لاک کر دیا، پھر آ گیا، بڑے میاں آپ گئے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے مسافر ہوں، اس سے یہاں رات گزاروں گا، چلا جاؤں گا۔ تو مؤذن ناراض ہونے لگ گیا کہ بوڑھے میاں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ جائیں یہاں سے، اگر آپ نہیں جائیں گے نا تو میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا اور میں آپ کو دھکے دے کے باہر نکال دوں گا۔ اب جب وہ تو شروع ہوا تو امام صاحب تھے، انہوں نے سامان اٹھایا، باہر آ گئے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ نان بائی کہتے ہیں تنور تھا اور ایک بندہ روٹیاں لگا رہا تھا۔ اب تنور کی وجہ سے وہاں گرمی بھی تھی، موسم بھی اچھا تھا، ٹھنڈک نہیں تھی، تو امام صاحب نے سوچا کہ فجر تک کا وقت میں یہیں کیوں نہ گزار لوں۔ تو امام صاحب نے نان بھائی سے کہا بھائی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بہت اچھا، ضرور بیٹھیں۔ امام صاحب بیٹھ گئے۔ اب وہ روٹیاں پکا رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور امام صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ بندہ جب آٹا اٹھاتا پیڑا بنانے کے لیے تو استغفر اللہ پڑھتا، اور جب اس کو گول بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب اس کی روٹی گول بناتا تو بھی استغفر اللہ، اور جب اس کو تنور میں لگاتا تو بھی استغفر اللہ۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا۔ امام صاحب کچھ دیر بیٹھ کے دیکھتے رہے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو اتنا زیادہ استغفار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میری زندگی کے پچھلے 10 سال اسی ترتیب سے گزرے ہیں، میں ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے جو دعائیں مانگی ہیں میری ہر دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے گناہ دھلتے ہیں نا، تو اس کے گناہ گویا اتنے دھلے کہ وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی۔ تو جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس سے حیران ہو کے پوچھا کہ 10 سال میں تیری ہر دعا قبول ہوئی؟ تو نوجوان سوچنے لگا اور کہنے لگا ہاں میری سب دعائیں قبول ہوئیں، البتہ ایک دعا کی قبولیت کا انتظار ہے۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگا کہ 1 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ امام احمد بن حنبل بڑے نیک عالم ہیں، میں تو جا نہیں سکتا چونکہ میں تو یہاں مزدوری کرتا ہوں، تو زندگی میں کبھی ان کے مجھے دیدار کروا دینا، ملاقات کروا دینا۔ تو اس نے یہ کہا تو امام صاحب آگے بڑھے اور نوجوان کو گلے لگایا اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی، میرا نام احمد بن حنبل۔ اور پھر فرمانے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جب مؤذن مسجد سے مجھے نکال رہا تھا تو میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دے رہا۔ اب مجھے سمجھ میں بات آئی اگر میں مسجد میں رات گزار کے چلا جاتا تو تمہارے ساتھ میری ملاقات نہ ہوتی۔ اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوایا اور تمہارے پاس بٹھایا اور اب تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اللہ مجھے تم سے ملانا چاہتے تھے، تمہاری دعا قبول ہونی تھی۔ تو جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول۔ اور عزیز طلباء یہ مقام آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ جی صرف سید گھرانے کے لوگ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، وہ جی جو کوئی بڑا عالم ہو صرف وہ مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، نہیں، ہر بندہ بن سکتا ہے۔ جو بندہ گناہ سے 100% توبہ کر لے، وہ امیر ہے غریب ہے، گورا ہے کالا ہے،
عالم ہے جاہل ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں مستجاب و دعوت بن جائے گا۔ ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ ایسے بعض حضرات کی صحبت میں وقت گزارا ہے، جو دعا کرتے تھے اس کو قبول ہوتے ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، جو دعا قبول، اور ان کو یہ جو مقام ملا یہ گناہوں کے چھوڑنے کا۔ بعض طلباء تو نیکی تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض طلباء نفسانی شیطانی خیالوں سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی نگاہ ان کے قابو میں نہیں ہوتی، اس پہ غلط نظر، اس پہ غلط نظر، اس پہ غلط نظر، یہ جو نگاہ کی بد پرہیزی ہے نا، اس سے برکتیں رک جاتی ہیں۔ نگاہ کو پاک رکھیں، غیر محرم عورت سے اور چھوٹی عمر کے بچے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، امر جس کو کہتے ہیں نا، اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ بری نظر کا نقصان بہت ہے، ایک مرتبہ کی بری نظر کئی مرتبہ انسان کو علم بھلا دیتی ہے۔ جو انسان عصیان کا ارتکاب کرتا ہے وہ نسیان کا مریض بن جاتا ہے۔ چنانچہ بعض طلباء کہتے ہیں جی عبارت یاد ہی نہیں ہوتی، جی یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہے، بڑی تیاری کرتے ہیں جب پیپر لکھنے بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ بھئی یہ جو نسیان کی بیماری ہے نا، اس کے پیچھے عصیان ہے، اس عصیان کی وجہ سے نسیان نصیب ہو۔ قوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام وقی سے شکایت کی کہ قوت حافظہ تھوڑا کم ہے، انہوں نے کہا پھر گناہ چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیتا۔ چنانچہ تلبیس ابلیس کتاب میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لڑکا حافظ قرآن تھا مگر غافل تھا، تو اس نے آنکھ کی بدپریزی کی، یعنی کسی ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں جائز نہیں تھی، تو قرآن بھول گیا، قرآن بھول گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں تو بہت رویا کہ یا اللہ، قرآن پاک سے محروم ہو گیا ایک نظر کی وجہ سے۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت کہ بھائی ایک مرتبہ کی بری نظر کی وجہ سے قرآن پاک بھول گیا۔ تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا، میں نے کہا کہ حضرت عمر میری چھوٹی ہے اور میں اتنا سمجھدار بھی نہیں ہوں، تو میرے سمجھ میں کچھ باتیں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ حضرت نے فرمایا ہاں پوچھو۔ تو میں نے کہا حضرت میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا ہوں، ڈر گیا ہوں کہ ایک مرتبہ کی بری نظر کی وجہ سے قرآن سے محروم ہو گیا یہ بندہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بری نظر پر اتنی بڑی سزا۔ تو پھر حضرت فرمانے لگے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک مجھ سے محبت کرے، اور انسان اللہ کو چھوڑ کے جب حسن سے محبت شروع کر دیتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے۔ جیسے ایک عورت اپنے خاوند کی ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے، مگر وہ دوسری شادی کرے تو یہ اس سے برداشت نہیں ہو، کہتی ہے نہیں تم دوسری کو کیوں کر رہے ہو، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ جس طرح یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ تم بندے میرے ہو، تمہیں کھانا پینا میں دیتا ہوں، صحت میں نے دی، ہر چیز تمہیں میں نے دی، اور محبت تم مخلوق سے کرتے ہو، محبت کی نگاہیں تم دوسروں پر ڈالتے ہو۔ بھائی محبت کے قابل تو اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، مجھ سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تو بات سچی ہے نا، بات کھری ہے نا، محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو بندے کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ میں نے زمانے طالب علم میں استاد سے ایک دفعہ سوال پوچھا، وہ شرک کے بارے میں بڑا بول رہے تھے، توحید توحید توحید، ماشاءاللہ وہ توحید کے بڑے قائل تھے۔
لیکن شرک کی خوب مذمت کر رہے تھے. جب انہوں نے ٹکا کے مذمت کی نا تو میں نے اخیر پہ ان سے سوال پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل ہی قبول نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا. تو میں نے کوشچن پوچھا کہ شرک کے علاوہ بھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ان کا جی ہاں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا. میں نے کہا استاد جی شرک بھی تو گناہ ہی ہے نا، جب باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو یہ بھی معاف نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے تو چھوٹا ہے نا اس لیے تجھے سمجھ نہیں آتی. پھر انہوں نے یہ بات آگے سے کی، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کسی بندے کی شادی ہو اور بیوی اپنے خاوند کے پاس آئے اور آ کے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اسے قبول ہوگی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ آ کے کہتی ہے میں تمہاری بھی بیوی ہوں، تو خاوند قبول کرے گا کہ نہیں؟ کہنے لگے خاوند چاہے گا نا کہ وہ آ کے یوں کہے میں تمہاری ہی بیوی ہوں. تو جس طرح خاوند کو شرک برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرک برداشت نہیں، وہ نہیں برداشت کرتا. اس لیے تھوڑا سا بھی شرک کا ارتکاب ہوگا اللہ فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محبوب میں آپ کے بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دوں گا. یہ ایسا عمل ہے. تو اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. اس لیے غلط نظر جب اٹھتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے. محبت کی یہ نظر تو مجھ پہ پڑنی چاہیے تھی، تم مخلوق کے دیکھتے پھرتے ہو، تم مخلوق کے جو ہے نا اس کو چاہتے ہو، دفع ہو جاؤ میرے در سے. تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے اپنی نگاہ کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، نگاہ کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے کیونکہ شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے چاہت، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، تو ادھر ادھر دیکھنا اچھا لگتا ہے. تو نوجوان پوچھتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہاں ہے تو مشکل کام، لیکن اس پہ اجر بھی بڑا ملتا ہے. جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے. تو دیکھو آنکھ کی لذت کو چھوڑا، اللہ نے اس کے بدلے عبادت کی لذت عطا فرما دی، تو انعام بڑا ہے. اس لیے جو نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں ان کو انعام بڑا ملتا ہے، عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے، تقویٰ کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور جس چیز نے خود ہمیں فائدہ دیا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں ہماری نظر غیر محرم کے چہرے پر بعد میں پڑتی ہے، اللہ کی نظر ہمارے اوپر پہلے پڑتی ہے. تو جب ہم غیر محرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر غصہ آئے گا نا، کیوں دیکھتے ہوئے. اس لیے نگاہ کی حفاظت کرے، گناہ کے ہر موقع سے بچے. غیبت کا گناہ ہے، دوسرے کی چیز کو بلا اجازت استعمال کرنا یہ بھی گناہ ہے، دوسرے کو ایذا پہنچانا، دکھ پہنچانا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طلباء کئی مرتبہ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، یہ سب چیزیں گناہ ہیں اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے. اگر آپ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے نا تو پھر آپ مستجاب دعوات بن جائیں گے. اور طالب علم کے لیے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو رہتے ہی مسجد کے ماحول میں ہے. شہر میں، بازاروں میں، وہاں پر غیر محرم کا فتنہ ہے، میوزک ہے، مصیبت ہے. مسجد کا ماحول تو پاکیزہ ہوتا ہے، تو یہاں تو آسانی ہے. اس لیے مسجد کے ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کے وقت گزاریں، پھر اللہ کی مدد دیکھیں کہ اللہ مدد کیسے کرتے ہیں. آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے اور آپ کو استادوں کی محبت بھی ملے گی، آپ کو گھر والوں سے عزت بھی ملے گی، اور آپ اتنے سکون میں ہوں گے کہ جی جیسے کوئی غم پریشانی نہیں. آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ مجھے تو دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے.
علامہ اقبال کا شعر ہے، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری. کہ اے دوست، عقل تیری ڈھال ہے، ڈھال جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے حملے سے بچتا ہے. عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری. عشق تیری تلوار ہے، یہ ماسوا کو کاٹ دیتی ہے. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ تیری تکبیر ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے، اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے نا، تو جو تو تدبیر بنائے گا، اللہ تیری تدبیر کو تیری تقدیر بنا دیں گے. اللہ اکبر. مومن کا مقام دیکھیے، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی. تو جو خود پلاننگ کرے گا کہ میں نے ایسے کرنے، اللہ تیری تقدیر ویسے بنا دے گا. مومن کا تو مقام اللہ کے یہاں بڑا بلند ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وفا سے مراد ان کی تعلیمات پر عمل کیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اے میرے مومن بندے، یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تو وفا کرے گا تو اگر تو طلباء نیکی تقوی کی زندگی گزاریں گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. لوح و قلم اپنے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.